بسم اللہ الرحمن الرحیم. نورانی قاعدہ تختی نمبر 9، تختی نمبر 9. اس کے اندر بھی کیا ہے؟ مشق. کیا ہے بھائی؟ کس چیز کی مشق؟ توجہ، عملی مشق ہے. ساری پیچھے جو پڑی ہوئی باتیں ہیں ان سب کی مشق ہے. ایک تو خلاصہ یہ آ گیا. ویسے یہاں پر جو لکھا ہوا ہے وہ کس کس کا لکھا ہے؟ حروف مدہ، حروف لین اور کھڑی حرکات، یہ لکھا ہوا ہے. جی بولو بھائی. یہ عام طور پہ 3 چیزیں لکھی ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پیچھے جو ہم حرکات پڑھ چکے ہیں، یہاں اس تختی میں حرکات بھی آئیں گی حروف پر، اس لیے حرکات پر بھی توجہ رہے، اس کی مشق بھی جاری رہے. تنوین بھی آ سکتی ہے، اس کی بھی مشق جاری رہے. اور سب سے اہم چیز 2 کہ ہم نے حروف کے مخارج پڑھے ہیں، لہٰذا ہر حرف کے مخرج پر توجہ رہے، غلط نہ پڑھا جائے. اور اسی طرح ایک اہم چیز، موٹے حروف پر ہجا کرتے وقت، رواں پڑھتے وقت توجہ رہے کہ کہیں موٹا حرف کہیں سستی کی وجہ سے پڑھتے پڑھتے باریک ہو کر تبدیل نہ ہو جائے، اس لیے کہ وہ غلطی کون سی ہوگی؟ لحن جلی اور بڑی غلطی، گناہ والی غلطی. بات سمجھ گیا جی؟ اب جتنی چیزوں کا مشق کریں گے ان سب باتوں کا ذہن میں آگے بھی، حرکات بھی، تنوین بھی، مخارج بھی، موٹے حروف بھی، ساتھ حروف مدہ، حروف لین. جی دیکھیے، اب اس تختی کو پڑھنے کا مقصد کیا ہوگا، کیسے پڑھیں گے؟ تو سب سے پہلی بات کہ ہجا کریں گے. کیا کریں گے؟ ہجا. ہجا کرتے وقت حرف کا نام پورا لیں گے. دوسری بات، پھر اس کے بعد ہجا کے بعد جب اکٹھا اس کو پڑھیں گے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رواں. کیا کہتے ہیں؟ رواں. رواں پڑھنے کے بعد پھر جب ہم بریک لگاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف. ٹھیک ہے. وقف کرنے کے بعد پھر ایک اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اجرا. کیا ہوتا ہے؟ پھر اجرا میں 2 باتیں ہیں، ایک اجرا کیا ہے؟ عملی، اور دوسرا اجرا تجویدی. ٹھیک ہے. عملی اجرا کے پڑھتے ہوئے جن چیزوں کے بغیر صحیح بندہ ادا اور پڑھ ہی نہیں سکتا تو وہ عملی اجرا ہے جو بچوں کو کروانا ہے. مثلا یہاں پر حرف مدہ کی پہچان کروانا، حرف لین کی پہچان کروانا کہ دیکھو بیٹا ایسے پڑھا آپ نے تو حرف مدہ کم ہو گیا، لحن جلی ہے. سمجھ گیا؟ اور دوسرا تجویدی اجرا، مثلا وقع بالاسکان، تعریف کیا ہے؟ مد ہو رہی ہے، مد کی تعریف کیا ہے؟ مد عارض لین ہے، مد عارض وقفی ہے. اس کو کہتے ہیں تجویدی اجرا. اگر یہ بچے کو نہ بھی آتا ہو اور آپ نے نہ بھی پڑھایا ہو تو بھی بچہ اس کو صحیح پڑھ سکے گا، لیکن حروف مدہ لین کے بارے میں پہچان نہیں ہوگی تو یقیناً اسے غلطی کا زیادہ امکان ہے. تو اس لیے عملی اجرا تو کروائیں گے نا انشاءاللہ. یہ دیکھیے گا، حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، اب 2 کو ملائیں گے، آم، نون زبر نا، آمنا. یہ کیا ہو گیا؟ رواں. پہلے ہجا، دوسرا رواں. وقف، آمن، یہ 3 باتیں ہوں گی. اب کیا ہے؟ اجرا. اجرا میں اب کیا پوچھیں گے بھئی؟ یہاں پر بتاؤ بیٹا کوئی پچھلی تختیوں والی پڑھی بات، کوئی حروف مدہ، حروف لین نظر آئے بھی؟ حروف مدہ کون سا یہاں پر؟ یہ الف کیا ہے؟ پہلی جگہ پہ کون سا مدہ ہے؟ الف مدہ. بولو کیا ہے بھئی؟ کیا ہے بھئی؟ چلو، وقف بالاسکان ہے. وقف بال، آخری حرف کو ساکن کرنا، آخری حرف کو ساکن کر دیا ہم نے. آگے جی، حمزہ کھڑی زبر آ، واو، واو کھڑی زبر وا، آوا. وقف ہاکذا، یعنی وقف بھی اسی طرح آوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وقف آوا. اس میں بس اوقات نا وقف جب کرتا ہے بچہ تو آوا لمبا کر دیتے ہیں. اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، حرف مدہ
جب کلمے کے آخر میں ہوتا ہے اکثر اس کے اندر مقدار زیادہ کر دیتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ جی اب اس کے اندر وقف ہو گیا جناب، اس کے بعد وقف کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ اجرا۔ بتائیے بھی حروف مدہ کون کون سے اس میں؟ الف اور ایک ایک بتاؤ، الف اور کون سا ہے؟ واو، اور کون سا ہے؟ یہاں بھی ادھر کون کون سے؟ ادھر دیکھو جلدی بتاؤ بھی، شاباش، کون کون سا ہے؟ الف اور واو؟ نہیں، یہاں کون کون سے ہیں؟ یہاں تینوں ہیں، دو ہیں، کون کون سے ہیں؟ مد کون سا بھی؟ ہاں جی، کون سا مد ہے؟ جلدی جلدی شاباش۔ ایک الف مد ہے، دوسرا کہتے واو مد ہے۔ اللہ دے بندے ہو، ہاں اب سمجھ لو، دیکھو نا یہ غلطی ہو جاتی ہے، اسی طرح پھر پھنس جاتے ہیں۔ تو آج یہ غلطی کی خیر ہے بھی، ابھی اصلاح ہو جائے گی۔ تو یہاں بیٹا آپ نے سمجھنا ہے اور یہ الرفع نوٹ کرنا ہے۔ اجرا میں بچوں کو جو ہی یاد کروانا ہے۔ کیسے؟ کھڑی زبر میں الف مدہ ہے، بولو۔ اچھا، لہذا حمزہ میں بھی الف مدہ، پھر واو کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی زبر، تو وہاں پر بھی کھڑی زبر میں الف مدہ ہے۔ جیسے واو زبر الف وا، تو کیا ہے؟ الف مدہ ہے نا، تو یہاں واو کھڑی زبر وا، اس میں بھی کون سا مدہ ہے؟ تو دونوں میں یاد رہ جائے گا، شاباش۔ وقف بالسکون ہے، وقف بس آخری حرف پہلے سے ساکن ہے اور وہ الف مدہ ہے، یہ نوٹ کر لینا، کیونکہ بس اوقات جہاں الف نظر نہیں آتا جب تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہاں کون سا آخری حرف پہلے سے ساکن ہے۔ ٹھیک ہے، تو آخری حرف پہلے سے وقف کرنے سے پہلے سے بھی ساکن ہے، تو وہ کون سا ہے؟ یہاں پر الف ہے کھڑی زبر میں۔ سمجھ گئے بچوں؟ چلیے جی، حمزہ کھڑی زبر آ، نون زینی آنی، یا زبر یا آنیہ، تا دو زیر تین آنیتین، وقف آنیہ، آخر میں ہاں واضح ہو، آنیہ یوں کر دیتے ہیں تو ہاں واضح نہیں ہوتی۔ جی اجرا بتائیں گے جی، کھڑی زبر میں کیا ہے؟ شاباش، کھڑی زبر میں جی وقف کون سا ہے؟ بالابدال۔ کیا تعریف ہے؟ گول تا کو ہاتھ سے بدلنا۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، اب یہاں غلطی ہوتی ہے، بس وقت الا یوں پڑ جاتا ہے، تو بس تھوڑا سا ذہن میں بٹھا دینی بات کہ دیکھو دونوں مدہ ہیں اور دونوں کو کیا کریں گے؟ برابر کھینچیں گے، دونوں کو کیا کریں گے؟ ہاں تو ایسے ایلا، ایک کو نیچے ایک اوپر، ایلا برابر ہو گیا۔ فا زیر فی، ایلافی، وقف ایلاف۔ جی یہاں پر ایک بات اور آ گئی جناب، وہ جو ہم وقف کرتے ہوئے جو لمبا کیا نا ہم نے، یہ ہم نے لمبا کیوں کیا؟ اور یہ عملی چیز ہے، وقف کرتے ہوئے، وقف کراتے ہوئے، وقف میں اس حرف کو جس کے اندر مدہ ہوتا ہے کیا کرتے ہیں؟ لمبا کرا کے پڑھتے ہیں، ورنہ غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی، ایلافی، وقف ایلاف، تو ایلاف یوں وقف کروانا ہے، تو یہاں پر مد ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے بھائی؟ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ پہلے بتاؤ بھائی، جو عملی اجرا حرف مدہ کون سا ہے؟ جی بول، شاباش، کھڑی زیر میں یا مدہ، آگے کیا ہے بھائی؟ لام میں کون سا ہے؟ الف مدہ، ٹھیک ہو گیا جی، تو یہ حرف مدہ ہو گئے۔ اب وقف کون سا ہوا؟ آخری حرف کو ساکن کیا، تو کیا نام ہے؟ اسکان۔ یہاں اب جو مد ہو رہی ہے اس کا نام نوٹ کریں، مد عارض وقفی۔ مد عارض تعریف بہت آسان ہے،
حرف مدہ جو کھڑی زبر میں الف مدہ پایا جا رہا ہے، حرف مدہ کے بعد، حرف مدہ کے بعد سکون جو کہ مد کا سبب ہے وہ عارضی یعنی وقف کی وجہ سے ہے، اس لیے کیا ہو رہی ہے؟ مد ہو رہی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ نوٹ کر لیجئے، حمزہ زبر یا ای، نون زبنا اینا این، جی یہاں پر یا کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، کیا ہے؟ جائے جائے لین، وقف کون سا؟ آخری حرف کو ساکن کیا تو اسکان، مد کون سی ہوگی؟ مد عارض لین، مد عارض، ہاں۔ اب آخری حرف میں جو حرف مدہ ہوتا ہے نا اس کے بعد ساکن ہو مد عارض وقفی، حرف لین ہے اس کے بعد آخر میں آخری حرف ساکن ہو تو مد عارض لین، ٹھیک ہے؟ تو آئینہ وقت کیا کریں گے؟ آئین، تھوڑا سا کیا کریں گے؟ لمبا کریں گے، شاباش۔ با زیر بھی، ہاں کھڑی زیر ہی، بھی وقف، بھی، تو اس کا وقف کون سا ہے؟ بالاسکان۔ اس کے اندر حرف مدہ کون سا ہے؟ کھڑی زیر میں، بولو نا بیٹا، پوری بات بتانا ہے، کھڑی زیر میں یا مدہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس بھی کا تفصیلی بحث تو اس کی آگی ہے، بھی کے اندر کھڑی زیر میں کیا ہے؟ یا مدہ، یحیی، تو اس کا وقف کیسے ہوگا؟ یحیی، تو وہاں کھڑی زیر پڑھی جا رہی، یہاں کھڑی زیر کیوں نہیں پڑھی جا رہی؟ تو اس کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے، تو کہتے ہیں جی اس کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے، کیوں کہ یحیی میں یا مدہ لکھا ہوا موجود ہے، یہاں حرکت کے اندر ہے، لکھا ہوا موجود نہیں ہے، اور وقف کا تعلق لکھائی سے ہوتا ہے، وقف رسم کے تابع ہوتا ہے، وقف کیا ہے؟ رسم کے تابع ہے، اور رسم جو ہے حرکات رسم میں شامل، حرکات بعد میں لگائی گئی ہیں، حرکات رسم میں شامل، رسم جو ہے اس چیز کا نام ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر اسی کے مطابق صحابہ نے لکھا ہے، کیونکہ رسم کے بارے میں عقیدہ رکھنا، رسم توقیفی ہے۔ رسم کیا ہے؟ توقیفی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایسے ہی لکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا، تو حرکات بعد میں لگائی گئی۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ اتنا یاد کر لیں گے، ہیں جی؟ آگے ایک آدھ حرف کو پڑھے جی، جسے جا، اب اس کا ہجا بہت آسان ہے، جیم کے اوپر زبر، الف کے اوپر مد، آگے ہے حمزہ، تو پہلے چار چیزوں کا نام لیں گے، جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر آ، جا، وقف کریں گے تو بھی حمزہ سبب ہے، اس کا نام ہے مد متصل، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اسی کلمے کا ہے، ٹھیک ہوگی؟ جی آ کا بھی ہجا اسی طرح۔ اب دوسری روایت بتانے لگا ہوں، بعض کتابوں میں بعض حضرات نے یہ طریقہ بھی بتایا کہ آپ کہیں سنیں گے بھی صحیح کہ جب ہجا کریں گے تو وہ مد کا نام نہیں لیتے، عام طور پہ ہمارے معاشرے میں مد کا نام ہجا میں لیا جاتا ہے، اور استاد حضرت قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قواعد ہجاء القرآن، اس میں بھی مد کا نام لکھا ہوا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا مد صفت ہے، لہذا صفت کا نام ہجا میں نہیں لیا جاتا، دلیل دی باقاعدہ، تو پھر ہجا کیسے کریں گے وہ بھی آپ کو آنا چاہیے، کیسے؟ جیم زیر یا جی، بولو، حمزہ زبر آ، کہتے ہیں اب مد کا سبب آ گیا، لہذا مد کے سبب آنے کے بعد اب کریں گے جی آ، لہذا مد کا نام نہیں لیا، جیسے کہتے ہیں کہ آپ شد کا نام نہیں لیتے، جزم کا نام بھی نہیں لیتے، اسی طرح وہ صفت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح، تو یہ بھی دلیل آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس طریقے، یہ طریقہ بھی ایک چل رہا ہے، اور یہ بھی اکابرین کا کتابوں کے اندر لکھا ہوا بھی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا جب آپ کا علم وسیع ہوگا تو بحث نہیں ہوگی، اور جب اتنا کم ہوگا تو اتنا ہی وہ جو بات سیکھی خبردار کہ تو غلط پڑھ رہا ہے،
ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, بات سمجھ آ گئی؟ یہاں تک یاد کریں گے انشاءاللہ. 3-4 لائنیں اور بھی اسی کے مطابق انشاءاللہ ہجا رواں اور وقت کے ساتھ اجرا کریں گے, مشق کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.